السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں ہوں آپ کا دوست حافظ عبد الماجد، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا نالج۔ دوستو، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیوز میں آپ سے ڈسکس کرتا آ رہا ہوں کہ انسان اپنی زندگی کو کیسے ری شیڈول کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو کیسے آرگنائز کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو کیسے منظم اور بہتر اور بامقصد بنا سکتا ہے، اس کے اوپر ہم تفصیل سے ڈسکس کر رہے تھے، تفصیل سے اس کے پوائنٹس بتا رہے تھے۔ تو ہم نے 3-4 باتیں جو ڈسکس کی تھیں، ان میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے ٹارگٹ مقرر کرنے چاہیے، اس کے بعد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، چیلنجز سے گھبرانا نہیں ہے، اور انسان کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ تو اس کے آگے ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ ہمیں اپنی زندگی کو منظم کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ دوستو، اس سے پہلے جو میں نے ویڈیوز آپ سے ڈسکس کی تھیں وہ بھی ضرور دیکھیے گا، کیونکہ انہی کے ساتھ لنک ہے، اس کا ڈسکرپشن میں نے لنک دے دیا ہے، آپ ان کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، جب ہم اپنا ٹارگٹ مقرر کر لیتے ہیں، اپنا ہدف مقرر کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب ہمیں چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے تو ان چیلنجز، اس میں جو ہمیں عوامل ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے عوامل ہوتے ہیں، یا 2 طرح کی مشکلات ہوتی ہیں جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے عوامل ہوتے ہیں جن کا تعلق ہمارے اندرونی حالات کے ساتھ، ہماری اندرونی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے اپنی ذات کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ کام یا کچھ عوامل یا کچھ چیلنجز ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہماری اپنی ذات سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کا تعلق خارج سے ہوتا ہے، یعنی باہر سے وہ عوامل ہمارے اوپر ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ خارجی عوامل سے کیا مراد ہوتا ہے؟ خارجی عوامل سے مراد یہ ہے کہ ایسا کام یا ایسی مصیبت یا ایسی تکلیف جو کسی دوسرے کی وجہ سے پیش آتی ہے، یعنی باہر سے آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے کام میں مصروف تھے کہ اچانک آپ کے والدین آ گئے، آپ کے اساتذہ آ گئے، آپ کا باس آ گیا، اور اس نے آپ کو وہ کام جو آپ کر رہے تھے اس سے ہٹا کر آپ کو کسی اور کام میں لگا دیا۔ یا پھر آپ ایک کاروبار میں مصروف تھے، آپ کے کاروبار چل رہا تھا یا ابھی آپ گرو نہیں کر سکے، اور آپ کے والدین نے آپ کو کسی اور کاروبار میں لگا دیا۔ اب یہ وہ عوامل ہیں کہ آپ اس کے اوپر، چاہے مینٹلی طور پر آپ اس کے لیے ریڈی تھے یا نہیں تھے، لیکن آپ کو مجبوراً وہ کام کرنا پڑا۔ اب جو دوسرے عوامل ہوتے ہیں جن کو ہم داخلی عوامل کہتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان خود اپنی سستی، غفلت، کاہلی اور لاپرواہی کی وجہ سے انسان کو پیش آتے رہتے ہیں، اور وہ نقصان انسان کو خود اپنا ہی، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والا حساب ہوتا ہے، کہ انسان کرتا خود ہے لیکن وہ الزام کسی اور کے اوپر دھر دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی بات ہے کہ جب آپ کسی کام کے پیچھے پڑ گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کام کے پیچھے پڑ جائیں۔ اس وقت پھر یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور لوگ کیا کہیں گے، اس لیے کہ لوگ نہ تو کچھ کہتے ہیں اور نہ ہی وہ کچھ کہیں گے۔ اگر آپ اچھا کریں گے تب بھی آپ کا فائدہ اور نقصان ہوگا، اور اگر آپ برا کریں گے تب بھی آپ کا ہی فائدہ اور نقصان ہوتا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن کسی کام کو رن کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ لہذا جب انسان کی یہ ایک عام طور پر فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی غفلت اور اپنی سستی کی وجہ سے جو اس سے نقصان ہوتا ہے وہ اس کا ملبہ بھی دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، آپ کا اپنا داخلی معاملہ ہے۔ اس کو اگر آپ خارجی معاملہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور شروع کر دیں گے تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ جب بھی آپ کی طرف سے کوئی مصیبت ہوگی، آپ کی طرف سے کوئی مشکل پیش آئے گی، تو آپ فوراً اس کو دوسروں کے کھاتوں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سب کچھ آپ دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیں گے اور آپ کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنے ہدف بھی مقرر کر لیا، چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا، آپ نے ان کو بھی سمجھ لیا کہ ہم چیلنجز سے کیسے نپٹ سکتے ہیں، تو اب جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو بھی، اپنی صحت کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب اچھی صحت سے مراد کیا ہے؟ اچھی صحت کے اندر 5 طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ اچھی صحت سے مراد آپ کے جسم کی تندرستی بھی ہے کہ آپ کا جسم بالکل تندرست ہونا چاہیے، کسی قسم کی بیماری آپ کو درپیش نہ ہو، آپ کو کوئی کمزوری لاحق نہ ہو۔ انسان کے اوپر عوامل آتے رہتے ہیں، لیکن ان سے نپٹنے کے لیے آپ
اپنے آپ کو چست اور فٹ رکھنا ضروری ہوگا۔ دوسری چیز ہے آپ کے جذبات کی خوشگواری۔ جذبات کی خوشگواری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں کسی قسم کی اداسی اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ہر وقت آپ کے چہرے پر 12 بج رہے ہوں بس، اور ہر وقت آپ اداس ہی دکھائی دے رہے ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور ہر وقت پریشان ہی رہتے ہوں کہ میرے ساتھ تو ہمیشہ برا ہی ہوتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں، آپ کو اپنے معاملات کے مثبت اور منفی پہلو ان کے اوپر ضروری طور پہ نظر رکھنا ہوگا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنی اداسی اور پریشانیوں سے نکلیں گے، تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تیسری اچھی صحت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو روحانی طور پر سکون ہو۔ روحانی طور پر سکون تب ہی ہوگا جب آپ بامقصد زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بامقصد زندگی گزارنے کے لیے انسان زندگی کے بارے میں کچھ نظریات رکھتا ہے، اور اپنے وجود کے بارے میں اسے آگاہی ہوگی تو تب اسے معلوم ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب اسے یہی نہیں پتا کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے اس دنیا میں کرنا کیا ہے، اس دنیا کے بعد مجھے جانا کہاں ہے، تب تک وہ اپنے آپ کو روحانی طور پر پرسکون نہیں کر سکتا۔ چوتھی چیز اچھی صحت میں معاشرتی تعلقات کے اندر بھی آپ کا توازن، بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ لوگوں اور رشتہ داروں سے تعلق کی بنیاد صحیح اور سچائی پر مشتمل ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کو عزت دیں، آپ لوگوں کو ان کا حق دیں، لیکن لوگوں کو عزت اور حق وہ دیں جس کے وہ اہل ہیں، اور بدلے میں بھی آپ کو وہ عزت اور حق وہ ملنا چاہیے جس کے آپ اہل ہیں۔ اگر یہ دونوں طرف سے یہ کام چلتا رہے گا تو آپ کی صحت کے اوپر اس کے مثبت اثرات ضرور بضرور مرتب ہوں گے۔ پانچویں چیز جو اچھی صحت کے اندر سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے وہ آپ کے ذہنی توازن ہے، آپ کے ذہنی سکون ہے، آپ کی ذہنی قابلیت ہے۔ اگر آپ کا ذہن صحیح کام کر رہا ہو اور جو قوت فیصلہ اور رہنمائی اسے درکار ہے اس کام کے اندر، اس معاملے کے اندر، اگر اس بارے میں آپ کو آگاہی حاصل ہے اور آپ کے اندر اتنی ایبیلٹی ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھا یا برا فیصلہ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا مینٹل لیول بالکل ٹھیک ہے، آپ کا ذہن بیلنس پہ ہے، آپ کا ذہن صحیح طور پر کام کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد چوتھی چیز جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جب آپ نے چیلنجز سے مقابلہ کر لیا، صحت بھی ٹھیک ہو گئی، اب آپ کو اپنی ڈائری ضرور لکھنی چاہیے، آپ کو ڈائری لکھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اب ڈائری کیوں لکھی جاتی ہے یا اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں انسان نیچرلی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے حالات زندگی، واقعات اور مشاہدات کو یاد رکھے، اور حسب موقع جب بھی اسے موقع ملے وہ ان سے سبق حاصل کرے، اور ان حالات، واقعات اور مشاہدات کو یاد رکھے اور ان کو اپنے محفوظ رکھے۔ لیکن اگر ہم سوچیں کہ ڈائری لکھنے کے فائدہ کیا ہے، ہم زبانی طور پر بھی لکھ سکتے ہیں، ہم اس کو اپنے کمپیوٹر میں بھی تو محفوظ کر سکتے ہیں، تو کمپیوٹر اس کا ایک جدید ذریعہ ہے، ڈائری اس کا ایک قدیم ذریعہ ہے۔ اب ڈائری لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان احتساب کرتا رہتا ہے، چیک کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہتا ہے کہ پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، پہلے کیا ہو رہا تھا اور اب کیا ہو رہا تھا۔ نمبر دو، اس کا فائدہ یہ کہ انسان کا ماضی اس کے سامنے ہوتا ہے کہ پچھلے جنم میں یا گزشتہ دنوں میں یا گزشتہ سالوں کے اندر میں کیا کچھ کر رہا تھا، اور آج میں اس حالت میں ہوں تو میں نے کہاں پہ غلطی کی، کہاں اچھا کام کیا جس کی وجہ سے میں آج اچھے یا برے حالت میں موجود ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ انسان ہونے والی تبدیلیوں کا اندازہ لگاتا رہتا ہے کہ پہلے اگر میں کاروبار کر رہا تھا مجھے بہت ہی پروفٹ مل رہا تھا، لیکن آج کل حالات بہت ہی برے جا رہے ہیں، یا پہلے میں پڑھائی کر رہا تھا تو میں بہت اچھا پڑھ رہا تھا، لیکن اب جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے نمبر ہی نہیں آتے۔ مستقل ڈائری لکھنے سے انسان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ایک بہترین بلاگر بھی بن جاتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی صلاحیتوں میں بھی آپ کو اضافہ کرنا ہوگا، ان کو انکریز کرنا ہوگا، اور صلاحیتوں میں اضافہ ہمیشہ نالج سے ہوتا ہے۔ آپ کو ایکسپیرینس بھی تب ہی ملتا ہے جب آپ کو نالج حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نالج نہیں مل رہا اور آپ کو کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں حاصل ہو رہا، اس کا مطلب ہے نہ تو آپ کا نالج وہ کام کر رہا ہے اور نہ ہی آپ صحیح ایکسپیرینس حاصل کر پا رہے ہیں۔ ایکسپیرینس تبھی ہوتا ہے جب آپ کو نالج ہو، اور نالج کے ذریعے سے آپ اچھے اور برے میں فرق محسوس کرتے ہیں، اور آپ اپنے تجربے کو بڑھاتے رہتے ہیں، جس سے آپ کی لائف آرگنائز ہوتی رہتی ہے اور آپ اپنے آپ کو منظم کرتے رہتے ہیں۔